روکا جائے، مظلوموں کا ساتھ دیا جائے، اور جہاد کی وجہ سے اللہ کے راستے کی اور عبادت کی اور ذکر و اذکار کی ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ جہاد اگر نہ ہوتا تو پھر نہ مساجد محفوظ ہوتی جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، نہ مساجد محفوظ ہوتی، یہ گرا دی جاتی، اور نہ یہود کے عبادت خانے محفوظ ہوتے، نہ عیسائیوں کے گرجے محفوظ ہوتے، اور اسی طرح پادریوں کے خلوت خانے بھی، تکیے بھی محفوظ نہ ہوتے۔ اپنی جگہ اور اپنے زمانے میں ہر ایک نے جہاد کیا۔ عیسائی جب اپنے دور میں صحیح مسلمان تھے تو اس وقت انہوں نے بھی کافروں کے خلاف جہاد کیا اور اپنے گرجوں کو اور عبادت خانوں کو محفوظ کیا ظالموں کے تسلط سے۔ ایسے یہودی جب اپنے وقت میں صحیح مسلمان تھے تو انہوں نے بھی کافروں کے خلاف جہاد کیا، اور اب جب اسلام آیا اور یہود اور عیسائیوں نے انکار کیا اسلام سے، تو اب وہ بھی کافر ہیں، اور اب صحیح مسلمان اسلام کے پیروکاری ہیں، مسلمان ہیں، لہذا اب مسلمان بھی جہاد کریں گے تو ان کی مساجد ان کافروں سے، یہود ہو، نصارہ ہو یا دیگر کافر ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، ان سے ان کی مساجد محفوظ ہوں گی، نہیں تو ان کی مساجد بھی محفوظ نہیں ہوگی، یہ مساجد کو گرائیں گے اور مسلمانوں کو اس میں ذکر کرنے، عبادت کرنے نہیں دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جہاد کا فلسفہ ذکر کیا ہے کہ جہاد میں مسلمانوں کے لیے حیات ہے، دنیاوی اور اخروی دونوں حیات ہے، شان و شوکت ہے اور عزت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کی سر بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد میں رکھی۔ جیسے اونٹ کی خوبصورتی اس کی کوہان سے ظاہر ہوتی ہے، تو ایسے ہی وہ دین اسلام کی سر بلندی، زیب و زینت اور رونق یہ جہاد سے، اور یہی وجہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی برابر قائم رہے گی جو اللہ کے راستے میں لڑتی رہے گی، یہاں تک کہ امام مہدی ظاہر ہو جائے اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں۔ دیکھیں آپ، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی یدافع، دفاع کرتا ہے، عن الذین آمنوا، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہٹائے گا ایمان والوں سے، کیا ہٹائے گا؟ کفر والوں کا زور، کافروں کا زور، غلبہ، تسلط، کافروں کو اللہ ہٹا دے گا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ یہ کافر سب سے بڑے خائن ہیں، ان کے پاس فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت اور امانت ہے۔ یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے دی تھی کہ اس کو بروئے کار لا کے دین حق کو پہچانے، جب بھی دین حق سامنے آ جائے تو اس کو پہچانے، اس کو قبول کرے، اس پہ ایمان لائے۔ اور ظاہر ہے جب انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، فطرت سلیمہ کو، عقل سلیمہ کو استعمال نہیں کیا اور دین حق، دین اسلام سے انکار کیا، تو اللہ نے جو امانت دی تھی، جس مقصد کے لیے دی تھی، اس امانت میں انہوں نے کیا کر دی؟ خیانت کر دی۔ امانت تو اللہ نے عقل کی شکل میں اور فطرت سلیمہ کی شکل میں اس لیے دی تھی کہ جب میری طرف سے دین حق آئے گا تو اس کے ذریعے اس کو پہچان کے اس کو قبول کرو گے، انکار نہیں کرو گے۔ انہوں نے انکار کیا، اور اسی طرح یہ ناشکرے بھی ہیں کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی کھا کے، پی کے، پہن کے عبادت تو اس کی نہیں کرتے، عبادت تو اس کی نہیں کرتے، اور جو خود مخلوق ہے، محتاج ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان کو دے سکتے کھانے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ وجود ان کی طرف سے ہے، نہ صحت ان کی طرف سے ہے، تو عبادت ان کی کرتے ہیں۔ جس نے نعمتیں دی اس کی عبادت نہیں کرتے، اور جس کی نعمتیں نہیں وہ خود مخلوق ہے، محتاج ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس طرح اللہ کے ناشکرے بھی، اور اللہ کو
خائن بھی اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں اللہ کو۔ خیانت بہت بڑا جرم ہے، ایمان والا خائن نہیں ہو سکتا، کل میں نے کہا تھا۔ ایسے اللہ کو ناشکرہ بھی پسند۔ ہم اپنی اولاد میں سے اگر نوکر چاکر ملازمین میں سے کوئی ناشکرہ ہو جائے، بلکہ عام دوستوں میں سے جس کے ساتھ ہم اچھائیاں کریں اور وہ اچھائی کا بدلہ برائی سے دے اور ناشکری کا ارتکاب کرے تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی منعم ہے اور ہمارے پاس جو نعمتیں حقیقت میں اسی کی طرف سے ہے، وہ پھر ناشکرے کو کیسے پسند کرے؟ مخلوق ہو کے، مملوک ہو کے، اور وہ حقیقی محسن ہو کے، خالق ہو کے، وہ پھر ناشکرے کو کیسے پسند کرے؟ کافر اور مشرک سب سے بڑا ناشکرہ ہے۔ اسی طرح مسلمان باغی اور نافرمان بھی ناشکرہ مسلمان باغی نافرمان بھی خائن ہے کہ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے فطرت سلیمہ دی ہے اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت میں استعمال کرنے کے لیے، یہ اس میں استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے جہاں کافر اللہ کو پسند نہیں، مشرک اللہ کو پسند نہیں، وہاں باغی مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور یہی وجہ ہے جو ٹھکانہ کافروں کا ہے حقیقت میں بنایا